بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب انسان کو کوئی سفر لاحق ہوتا ہے تو یقیناً اس کی تیاری بھی کی جاتی ہے، اور تیاری کے سلسلے میں کئی چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جب ہمیں کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ ہمیں سفر کے دوران تکالیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے، مصیبت نہ آئے۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ ہمیں یہاں سے ممبئی سفر کرنا ہے اور یہ سفر ہے 6 دن کا، تو اب اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں کہ نہیں۔ اگر پیسہ ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جب پیسے وغیرہ کا انتظام کر لیا، اس کے بعد ٹکٹ کا انتظام کریں گے کہ ٹکٹ لینی ہے۔ یہ بھی سوچیں گے کہ ہمیں کس چیز سے سفر کرنا ہے، ٹرین سے جانا ہے، بس سے جانا ہے، ہوائی جہاز سے جانا ہے، اس کی تیاری کی جائے گی۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ساتھ میں کوئی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ اگر ساتھ میں کوئی جا رہا ہے تو کچھ سامان وہ اٹھا لے گا، کچھ ہم اٹھا لیں گے، تو سفر کی دشواریاں یہ کم ہوں گی۔ اور اگر ہم اکیلے جا رہے ہیں تو پھر ہم اسی حساب سے سامان کم لے کر چلیں گے، کیونکہ سارا سامان ہمیں ہی اٹھانا ہے۔ اگر زیادہ سامان ہم نے رکھ لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سامان اٹھانے میں دقت ہوگی، تو یہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا۔ پھر جس جگہ پر ہم سفر کر کے جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے ٹھہرنے کا کیا انتظام ہے۔ کسی ملنے والے کے یہاں جا رہے ہیں، اگر اس کے یہاں پہ جا کے رکنا ہے تو پھر تو آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر ہم کسی ملنے والے کے یہاں نہیں جا رہے اور خود ہی ہمیں وہاں پہ رک کر روم بک کرنا ہے تو سارا خرچہ ہمارے اوپر ہی ہوگا۔ تو اب اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر جب بندہ کہیں کی تیاری کرتا ہے تو اس کے حساب سے وہ کپڑے بھی رکھتا ہے۔ سردی کے موسم میں سردی کے کپڑے رکھتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کے کپڑے رکھتا ہے، برسات کے موسم میں برسات کے کپڑے رکھتا ہے، اور یوں وہ ایک پوری تیاری کر کے پھر اس سفر کو شروع کرتا ہے۔ اب یہ سفر کتنے دن کا تھا؟ صرف 6 دن کا۔ 6 دن کا سفر کیا اور تیاری کتنی ساری کی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، 6 دن کے سفر میں ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ یہ ایک دنیاوی سفر ہے۔ اس کے علاوہ ایک سفر اور بھی ہے جسے ہم آخرت کا سفر کہتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جس دنیاوی سفر کو طے کرنے کے لیے ہم اتنی ساری تیاری کر رہے ہیں، تو کیا آخرت کے سفر کو طے کرنے کے لیے ہمیں کچھ تیاری نہیں کرنی پڑے گی؟ یقیناً ہر سمجھدار شخص یہی کہے گا کہ ہاں، تیاری کرنی پڑے گی۔ تو جس طرح سے ہم دنیاوی سفر کو طے کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیسوں کا انتظام، ساتھ جانے والے کو دیکھتے ہیں، پھر کپڑے اسی موسم کے حساب سے رکھتے ہیں، پھر جہاں پہ ٹھہرنا ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں لے کر چلتے ہیں، پھر ہم سفر شروع کرتے ہیں۔ تو کیا آخرت کے سفر کو طے کرنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ تو جب علماء کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہاں، جس طرح سے دنیاوی سفر کو طے کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اسی طرح سے آخرت کے سفر کو طے کرنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، اس میں سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کہ جس کے بغیر ہم آخرت کی تیاری کر ہی نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ بغیر علم دین حاصل کیے بندہ آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علم دین ہوگا تو آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہمارے لیے رہنمائی مل جائے گی۔ علم دین ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور اگر علم دین ہی نہیں ہوا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں گے۔ جیسے کہ ایک جاہل اپنی جہالت کی بنا پر بسا اوقات غلط عقیدے کو اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا بعض جاہل اس قسم کے عقیدے کا برملا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ ابھی ایک جاہل جو ہے وہ اس طریقے سے اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ معین کرنا ممنوع ہے، کیونکہ باہر شریعت حصہ اول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکات و سکون و شکل و صورت و جمی و حوادث سے پاک ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم شکل ثابت کر سکتے ہیں، نہ اس کی جو صورت ہم ثابت کریں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے بتائے اس کی شکل ایسی ہے، اس کی صورت ایسی ہے، تو اب یہ تو عقائد کے خلاف ہو گیا۔ تو اب یہ کب آئے گا؟ جب ہمارے پاس علم دین ہوگا۔ تو علم دین ہوگا ہمارے پاس تو ہمیں معلومات ہوگی۔ پھر اسی طرح سے پیارے اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو جیسے کہ ہم بالغ ہوتے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد میں جب سب سے پہلے ہم پر غسل فرض ہوا، تو اب ہمیں غسل کا علم سیکھنا فرض ہے کہ شریعت نے ہمیں کس طرح سے غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب شریعت کے مطابق اگر ہم غسل کریں گے، غسل کرنا یعنی کہ نہانا، اگر شریعت کے مطابق اگر ہم نہائیں گے تو ہم پاک ہوں گے، ورنہ اگر ہم صبح سے لے کے شام تک پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہیں لیکن پاک نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ پھر جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، اب یہ ساری باتیں، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ بندہ نہیں سیکھے گا گنہگار ہوگا۔ علم سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار کا علم سیکھنا ضروری ہے، یعنی کہ جو ضرورت پڑتی جائے اس موجودہ کنڈیشن کے مطابق علم سیکھنا ضروری ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی، بیوی کے حقوق کیا ہے، بچے پیدا ہوئے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اس کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بغیر علم دین حاصل کیے ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ تو علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے آپ نے میری تھوڑی سی گفتگو سے ایک اندازہ لگایا ہوگا۔ تو بغیر علم دین حاصل کیے بندہ آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہمارے آخرت کے سفر میں ہماری معاون و مددگار ہوگی۔ پھر اس کے بعد پیارے اسلام دوسری چیز عمل کی سعادت۔ اب بندہ علم دین تو حاصل کر لے، اب علم دین حاصل کرنے کے بعد میں اس کو معلوم ہے کہ میں نے علم دین حاصل کر لیا، وضو کا طریقہ یہ ہے، غسل کا طریقہ یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے نا، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سیکھ لی، لیکن سیکھنے کے بعد اگر بندہ ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو پھر یہ باتیں سیکھنے کا فائدہ کیا؟ اور جب عمل نہیں کرے گا تو آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، ان باتوں کو سیکھ کر ان باتوں پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بغیر عمل کیے آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ اسے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں اکثر کر کے، کہ جیسے کہ ایک ڈاکٹر کو کوئی بیماری لگ گئی، یوں مان لیں۔ اب ڈاکٹر کو اس بیماری کا علاج پتہ ہے کہ میں یہ دوائی کھاؤں گا تو اس سے جو ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن وہ اس بیماری کا علاج نہیں کر رہا، مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بتائیے وہ بچے گا یا مرے گا؟ ہر سمجھدار یہی کہے گا کہ اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو مر جائے گا۔ تو عمل اگر نہیں کرے گا بندہ تو پھر آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ عمل بہت ضروری ہے زندگی کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، پھر بھی نہ پڑھیں تو عمل ہی نہیں ہے زندگی میں، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیزیں ہیں جن کو لے کر ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 علم دین کا حاصل کرنا، نمبر 2 علم دین حاصل کرنے کے بعد میں اس پر عمل کرنا، پھر تیسری چیز عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے پرہیز پر استقامت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کہ بندہ جو ہے عبادات کی ادائیگی کرے اور گناہوں سے پرہیز پر استقامت حاصل کرے، کہ بغیر اس کے آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے علاوہ خوف خدا بندے کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ عشق رسول اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ صحبت نیک کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو اچھے کی صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی یہ ضروری ہے۔ ان باتوں کے بغیر آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے اور میٹھے اسلام، میں نے چند ایک باتیں عرض کری ہیں، اللہ کرے کہ ان باتوں پر میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں اور آپ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔
تو ابھی میں نے 2 باتیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ کریں کہ علم دین حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ 2 باتیں میں نے اہم بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جس پر بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو کچھ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ ابھی بس یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے جو بھی سنا ہے اور جو بھی سنا ہے علم دین کا حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، ان 2 باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر کہیں کوئی غلطی کرتا ہوا پائیں تو میری اصلاح کمنٹ کے ذریعے ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ایک کوشش ہے یہ دوسروں تک علم دین کی باتیں پہنچانے کی۔ کیونکہ ویسے اگر ہم بیان کرتے ہیں تو کہیں پہ اگر جمع ہو رہے ہیں تو کہیں 40 جمع ہو گئے، 50 جمع ہو گئے، اور مسجدوں میں ہی جا کے بیان ہوتا ہے، یا کہیں کوئی بڑا اجتماع ہوا تو اس کے اندر ہزاروں کی تعداد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس میں ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ ابھی میرے چینل پہ جو سبسکرائبر ہیں وہ تقریباً 337 کے قریب ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور یہ جب وائرل ہوگا یہ ویڈیو، تو میں نے دیکھا ہے کہ شارٹ ویڈیو میں نے ڈالے ہیں یوٹیوب پر، تو اس پہ تقریباً 2-2 ہزار لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، 2000 کے قریب۔ یہ ابھی ایک چھوٹی سی شروعات ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح بھی ہو اور ہماری بھی اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہیں کوئی بولنے میں کوئی غلطی ہو، اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔